جو کچھ بھی ہیں، اگر دوبارہ کہا نا نماز پڑھو تو تجھے یہاں سے نکال دیں گے، دوبارہ کہا نا جھوٹ نہیں بولو یہاں سے نکال، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، اخراج لگا دیں گے۔ وہ لگاتے ہیں نا، وہ سعودیہ والے کہتے ہیں خروج لگ گیا، وہ فلانے کہتے ہیں ڈیپورٹ ہو گیا۔ تو قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تجھے ڈیپورٹ کر دیں گے بستی صدوم سے۔ قوم لوط نے اپنی قوم سے کہا، اپنے ساری قوم نے، اور حضرت لوط کیا کہتے تھے؟ وہ انسان بن جاؤ، یہ برائیاں نہیں کرو، جو آتا ہے آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو، ہم جنس پرستی نہیں کرو، انسان کے بچے بنو۔ انہوں نے کہا سانو اس کام تو روکیا نا، تو تینوں ہی تو کر دینا ایسا۔ اور جیسے کوئی نیک آدمی کہیں آ جانا تو کہتے ہیں یار انہیں بڑا تنگ کیتا ہے، جا یار تو وہ کوئی مسجد میں سچی تقریر کر دے نا، جو مسجد کا ملازم مولوی ہوتا ہے، اس مولوی پر خروج لگ جاتا ہے۔ اور میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، فلانی مسجد سے فلاں عالم دین کو خارج کر دیا، وہ نکال دیا۔ بھائی تو میرے پاس آتے ہیں یار مجھے کوئی امامت کی جگہ، میں وہاں کیوں چھوڑی ہے؟ وہاں یار ان کو نماز لمبی پڑھاتا تھا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا کہتا میں نماز لمبی پڑھاتا تھا، انہوں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس، جاؤ تم کسی اور مسجد میں جاؤ جہاں لمبی نمازیں پڑھتے۔ یہ وجہ ہے اس قوم کا کیا بنے گا جو نماز میں کھڑے ہونے سے اکتا جائے۔ بہرحال خروج لگا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تجھے نکال دیں گے یہاں سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک دعا سکھائی۔ اچھا یہ وہ حالت ہے کہ جب انسان انتہائی پریشانی میں ہو، بھئی ایک آدمی کو بھیجا ہے اس بستی میں، تو نے رہنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، وہ قوم کا ہے ہم تمہاری بات ہی نہیں مانیں گے، چلو یہاں سے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے مائکیں بند ہو گئی ہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی کو کسی کے نکالنے سے جانا، اگر خود کوئی شفٹ ہو جاتا ہے تو اس کی مہربانی ہے نا، ایسے وہ شفٹنگ ہو جاتی ہے، وہ فلانے یہاں سے فلیٹ چھوڑا، یہاں سے بنگلہ چھوڑا، وہاں چلے، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ ہمارے پروجیکٹ کو چھوڑو، یہاں سے جاؤ، تمہارا کردار صحیح نہیں ہے، تم ہمیں منع کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو ویسے، تو کتنی پریشانی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھائی اس حالت میں جب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، اور پھر اس کا صلہ کیا ملا دعا پڑھنے سے؟ قوم کو اللہ نے اندھا کیا، اوپر اٹھایا، پلٹا دیا، پلٹانے کے بعد اوپر بارش کر دی، بارش کرنے کے بعد جسموں میں بدبو پیدا کر دی، اور آج بھی بستی صدوم بحر مردار کہلاتی ہے۔ صدوم کا نام بستی کا ختم ہو چکا ہے۔ اللہ حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی عورت جس کو بیوی کہتے ہیں، وہ عورت بنی نہیں، جب وہ لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اس نے اس عورت کو بھی، بیوی کو بھی تباہ کر دیا، اسی جگہ غرق کر دیا۔ کیا پڑھا تھا لوط علیہ السلام نے؟ اللہ کی طرف رجوع کیا تھا نا، پڑھا کیا تھا؟ رب نجنی و اہلی مما یعملون۔ بس مختصر سا وظیفہ ہے، رب نجنی۔ لوگ کہتے ہیں نا پولیس نے بڑا تنگ کیا ہوا، میں سیدھی بات ہے، پولیس نے بڑا تنگ کیا ہوا۔ کیوں جی؟ رینجر والے آ جاتے ہیں، پولیس والے آ جاتے ہیں، کے ڈی والے آ جاتے ہیں، کے ایم سی والے آ جاتے ہیں، وہ یار ملک کے 10 ایجنسیاں ہیں، تکلیف دے رکھی ہے، پڑھنا شروع کر دو۔ وہ ایف آئی اے بھی ہے، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں۔ ایک دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، جو تمہیں تنگ کرتا ہے نا وہ تنگ نہیں کرے گا۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، 169 ہی ہے نا، اسی کا حصہ ہے، سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 169، جب قوم کے ڈی سی، ڈی جی، ایف آئی اے اور جناب ساری ایجنسیوں نے لوط علیہ السلام کو تکلیف دی نا، تیرا احتساب کرنا ہے، تجھے نکالنا ہے، تو ادھر تنگ کر رکھا ہے، تمہیں نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، یہ کر لو، وہ کر لو، بڑا تکلیف میں ہے، ٹینشن ہے، نہ رات کو سونے دیتے نہ دن کو۔ اللہ نے کہا یہ پڑھ۔ اچھا یہ پڑھنے کا بدلہ کیا اللہ نے دیا؟ اچھا یہ مت سوچا کرو کہ وہ تو نبی تھے۔ ایک بات آپ کو یہ پہلے آپ نے سنی ہوگی لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس امت کا مقام پچھلے انبیاء کے برابر ہے۔ یہ حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام۔ کیوں؟ اس امت کے ذمے نبیوں والا کام ہے۔ وَلْتَكُمْ خَيْرٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے لوگ وہ بہتر ہیں جو نبیوں والا کام کریں، لوگوں کو بولیں نماز کے لیے آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان۔ اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو آج وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ماحول کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب اتنی پریشانی ہوئی نا، قوم نے چھوڑ دیا، کہا تجھے نکال دیں گے، ساری ایجنسیاں پیچھے پڑ گئیں۔ اللہ نے کہا یہ پڑھ کیا؟ رب نجنی، اے میرے رب مجھے نجات دے دے، وہ اہلی، اور مجھے ماننے والوں کو۔ یہ اہلی سے مراد اہل بیت نہیں ہے، مجھے ماننے والوں کو۔ اہل بیت میں تو بیوی تھی، اس نے تو مانا ہی نہیں تھا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام نے کہا رب نجنی و اہلی مما یعملون،
اے میرے رب مجھے ان سے نجات دے دے اور میرے ماننے والوں کو بھی نجات دے دے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو یہ کردار کرتے ہیں، جو یہ تنگ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دعا کو جلد سے جلد سنا اور قوم تباہ کر دی، لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، برباد کر دیے۔ یعنی جو تمہیں تنگ کرے، اگر تمہارے دل صاف ہے، کن چیزوں سے؟ کینہ، بغض، حسد، حرص سے، 4 چیزوں سے، کیونکہ قرآن اس چیز کی دوا ہے۔ جس کا دل ان 4 چیزوں سے پاک ہے وہ یہ دعا پڑھے، اور اگر پاک نہیں ہے تو پاک کرو، اپنے دل کو کینہ، بغض، حسد، حرص سے پاک کرو، پھر یہ دعا پڑھو جو آپ کو تنگ کرتا ہے، انشاءاللہ وہ برباد ہو جائے گا اور تو بحال ہو جائے گا۔